بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین. محترم حاضرین، ہمارے سامنے سورۃ الاعراف ہے جو مکی دور کی نازل شدہ سورہ مبارکہ ہے. اس کی آیتوں کی تعداد 206 ہے. اس کے 3 نام ہیں: الاعراف، المیثاق اور المیقات. سورۃ الاعراف اس مناسبت سے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان ایک فصیل، ایک جگہ کا تذکرہ کیا ہے جس پر کچھ لوگ ہوں گے. اہل علم کی مختلف تشریحات، تفصیلات ہے کہ وہ کون لوگ ہوں گے. زیادہ تر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی، لہٰذا نہ وہ جنت میں جائیں گے ابتداً اور نہ ہی جہنم میں. قرآن نے خود جس طریقے سے ان کا ذکر کیا ہے کہ لم يدخلوها وهم يطمعون، کہ جنت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے لیکن وہ امید رکھیں گے، جس میں اشارہ ہے کہ بعد میں وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے. یہ اعراف کے مقام پر جو لوگ ہوں گے وہ اصحاب اعراف ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا اور اس میں اس آیت کی مناسبت سے سورت کا جو مضمون ہے اس سے مناسبت رکھتے ہوئے اس سورت کا نام الاعراف رکھا گیا. دوسرا نام المیقات ہے. اس میں اللہ کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العالمین کے یہاں جو ملاقات کے لیے وقت مقرر ہوا اور طور پر جا کے اللہ رب العالمین سے کلام سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا اور جو کچھ مکالمہ ہوا وہ میقات تھی، وقت مقررہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر میقات کر کے کہا. اس کی مناسبت سے اس کا نام المیقات یا سورۃ المیقات بھی رکھا گیا. تیسرا نام جو ہے المیثاق. میثاق عہد و پیمان کو کہتے ہیں. اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے، پشت سے ارواح عالم کو، انسانوں کی روحوں کو نکال کر عالم ارواح میں انسانوں سے عہد و پیمان کا جو ذکر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا. یہ پورا عہد و پیمان اور پھر اس کی آگے جو وجہ بتائی ہے کہ ہم نے ان کی پیٹھوں سے روحوں کو نکال کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں. اللہ نے کہا نکالا اور انہیں ان پر خود اپنے نفسوں پر گواہ بنایا. اس عہد و پیمان کے تذکرے کی بنیاد پر اس سورہ مبارکہ کو جو ہے سورۃ المیثاق بھی کہا جاتا ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا کتاب انزل الیک، یہ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، لہذا آپ کے پاس یہ کتاب ہے جو آپ کے پاس اس لیے بھیجی گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں اور آپ کے دل میں اس کے متعلق کوئی بھی تنگی اور کوئی الجھن نہیں ہونی چاہیے. وذکری للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. اس سورہ کے آغاز میں یہ کہا گیا کہ قرآن کو کیوں نازل کیا گیا، مومنوں کی نصیحت کے لیے
اور اس کو بلا روک ٹوک بلا جھجک آپ کو اس سے ڈرانا ہے، اس کی طرف دعوت دینا ہے۔ آخر میں سورے کے آخر میں آیت نمبر 203 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے، آیا بمعنی معجزہ ہے کوئی ایسی نشانی جو خرق عادت ہو، جب کوئی معجزہ نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خود اپنی طرف سے کیوں نہیں کہ تم اپنی طرف سے خود کیوں نہیں بنا لاتے؟ تو اللہ نے کہا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِن رَبِّي، آپ ان سے یہ کہیے کہ میں تو بس اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میں اس کا اختیار نہیں رکھتا۔ ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ جو میری طرف وحی کیا جا رہا ہے یہ تمہارے پروردگار کی جانب سے بصائر ہیں، بڑی کھلی روشن دلیلیں۔ بصائر ایسی دلیلوں کو کہتے ہیں جس سے حق اور سچائی بالکل صاف اور واضح ہو جائے، تو یہ روشن دلیلیں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آئی ہیں، ہدایت ہیں، اور ایمان والوں کے لیے، یقین والوں کے لیے رحمت ہے۔ گویا ابتدائی آیت اور انتہائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جو اس کتاب کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کا مطلوب انسان ہوگا، اور اسی کے ذریعے سے انسان حق و باطل کا جو معرکہ دنیا میں جاری ہے اس میں حق کا ساتھ دینے والا، اور پھر اس کے نتیجے میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والا ہے، جس کا نتیجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ میں بتایا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں اور کون ناکام۔ یہ وہی کامیاب ہوں گے جو قرآن کے اس دستور کو، اللہ کی اس ہدایت کو اپنی زندگی میں ظاہراً اور باطناً نافذ کریں گے اور اسے اختیار کریں گے۔ اس سورہ مبارکہ کا محوری مضمون جو ہے یہ حق اور باطل کے بیچ میں موقف کی تعیین ہے۔ دنیا میں ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے، باطل کی بہت سی شکلیں ہیں، حق کی متعین ایک شکل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری اور پیغمبر کی تعلیمات اور اس کی حیات طیبہ کی شکل میں اس کا جیتا جاگتا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنی ہے، یہ آپ کے لیے اسوہ ہے اور قابل اقتداء نمونہ ہے، بس اسی کی اتباع کرنی ہے۔ اب ایک مومن کا موقف یہ ہونا چاہیے کہ حق کے ساتھ ویسے ہی ڈٹا رہے، جمع رہے اور اپنے موقف کو صاف صاف بیان کرے، اور اس کے بالمقابل جو باطل پرست ہیں ان کے مواقف الگ الگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے باطل کو کھل کر اختیار کرتے ہیں، مشرکین کافرین، ان کی بہت سی شکلیں ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دونوں کے بیچ اور درمیانی ہوتے ہیں، کھل کر نہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں نہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، بلکہ اگر حق بھی کچھ لوگ اختیار کرتے ہیں تو وہ باطل کو باطل کہنے سے کتراتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں کرنے سے کتراتے ہیں۔ جیسے آج بہت سارے لوگوں کو بعض حلقوں میں مسلمان کہنے سے، اور مسلمانوں کے بیچ بہت سارے لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو یہ جانتے ہوئے کہ اہل الحدیث ہم ہیں کہتے ہیں، لیکن ان کے سامنے کہنے سے کتراتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گویا یہ بتایا ہے کہ آپ جو مانتے ہیں، آپ کا جو موقف اور مسلک اور دین ہے، اس کے سلسلے میں آپ کو متعین کرنا چاہیے کہ میرا یہ موقف ہے، میں ایسا ہوں۔ یہ سورہ مبارکہ ایک ایسے موقع پر نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں، مکہ کے دور میں، ایسے ماحول میں جب آپ کھل کر دعوت دے رہے تھے، اور یہ مرحلہ انتہائی نزاکت والا اور پر خطر تھا، شدید مخالفت ہو رہی تھی، اس لیے کہ یہ یقینی تھا کہ آپ کی اس واضح اور کھلی دعوت کے نتیجے میں شدید قسم کی مخالفت ہوگی اور آپ کو بہت سارے چیلنجز کا، مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مکی دور کو یاد کیجئے، جس دن سے جو آپ کو سماج صادق و امین کہتا تھا، سب سے بہتر انسان مانتا تھا، اور لیکن اس کے بعد جس دن سے آپ نے کھلی دعوت دی کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، کوئی مصلحت نہیں کہ میں یہ نہیں مانتا، میں وہ نہیں مانتا، تمہارے معبودوں کو بھی مانتا ہوں، یا ٹھیک ہے ایسا بھی اور ٹھیک ہے ویسا بھی نہیں، یہ بھی صحیح اور وہ بھی صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر حق چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو بلا روک ٹوک یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں۔ بالکل صاف صاف موقف کا آپ نے اظہار کیا۔ آپ کو یہاں اندازہ لگانا ہے کہ اس مرحلے میں آپ کو کتنی شدید قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا، اور کیا انتہائی شدید مخالفت۔ اس موقع پر ایسے مرحلے میں جب خطرات ہوں، حالات کی سنگینی اور ایسی نزاکت ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ سچائی کو
اپنے حق کو بیان کرنے سے شرماتے ہیں، کتراتے ہیں۔ بعض لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر میں نے سچائی بولی یا اپنے حق اور موقف کا اظہار کیا تو کچھ لوگ ہمیں اذیت و تکلیف دیں گے۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن، یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور اس میں گویا اس معاملے میں انتہائی عمدہ طریقے سے اپنے موقف اور اہل باطل کے موقف کو صاف صاف بیان کرتی ہے اور تعلیم دیتی ہے کہ آپ جس موقف کو اختیار کر رہے ہیں اس کو واضح طور سے بیان کریں، اعلان کریں، اس کی دعوت دیں، اور اگر اسے جو قبول نہیں کرتا تو سورہ مبارکہ میں اس کے انجام کو بتایا گیا ہے۔ سورت کے موضوعات میں آغاز کلام میں ہی آپ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعلیم کا ذکر کیا، جو ابھی میں نے آیت پڑھی، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ اپنے پروردگار کی جانب سے جو تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے اسی کی اتباع کرو۔ یہ جملہ میں نے ترجمہ کیا، آپ نے سنا۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ سے سوال کریں، یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، غور کریں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کس کی کرنی ہے، ماننا کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے، عقیدہ کون سا ہونا چاہیے، عبادت کس طریقے سے ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، اور معاملات حلال حرام کہاں سے لینا چاہیے۔ قرآن کی آیت جواب دے رہی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس چیز کو ماننا ہے، اس چیز کو دین، عقیدہ، حلال حرام کا اصول دستور بنانا ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا۔ کیا اس میں کوئی الجھن ہے؟ اس کے سمجھنے میں کوئی دقت ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آتی؟ ہاں، اب جو چیزیں قرآن و حدیث میں واضح بھی ہے، ہمارے ہاں لوگ فلسفہ بگھار کے فلاں بزرگ، فلاں پیر صاحب، فلاں یہ ہماری عقل نہیں مانتی، ہمارا فلاں ڈھما، یہ کہتے ہیں، یہ قرآن میں اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کو ہیر پھیر کرتے ہیں، سیدھے سیدھے ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ جہاں غیر واضح ہے چلو وہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رک کر تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کسی عالم کی طرف رجوع کر رہے ہیں، لیکن ایک ہی عالم کو پکا کر کے کہ بس اسی کو امام بنا لینا ہے، اب یہ جو بھی کہے دین وہی ماننا ہے، اب اس کے مطابق اس کے خلاف قرآن بھی آئے، حدیث بھی آئے، صحابہ کا موقف آئے، دیگر ائمہ کی بات ہے، کسی کی نہیں ماننا ہے، بس اسی کی ماننا ہے، جس کو عرف میں، اصطلاح میں تقلید کہا جاتا ہے، تقلید شخصی۔ ایک بڑے جماعت نے، ہماری امت کے بڑے گروہ نے، کئی گروہوں نے اسے اختیار کر لیا ہے اور دین کے لیے لازم سمجھ لیا ہے۔ اسے لازم بنانے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ قرآن میں جا بجا یہ کہہ رہا ہے کہ اتباع کرنی ہے وحی کی، اتباع کرنی ہے قرآن کی، حدیث کی، ماننا ہے، اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور اللہ اور اس کے رسول نے جیسا بتایا اس کے تناظر میں اب دوسروں کی اطاعت و فرما برداری آئے گی، اس کے دائرے میں آئے گی، اس دائرے سے نکل کے نہیں کہ آپ کسی کی اس طرح ماننے لگے، ماں باپ کی اطاعت کریں، امیر کی اطاعت کریں، عالم کی بات مانیں، تو اس طرح نہیں کہ بھئی قرآن و حدیث کو رد کر دیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ابتداءً اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا ایک مسلمان کے لیے دستور زندگی اور سیرت و سلوک کا اصول بنیاد بیان کر دی کہ آپ کے ہمارے لیے دستور قرآن ہے، آپ کے اور ہمارے لیے دستور وہ چیز ہے جو رب نے آسمان سے نازل کی۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور اس کے علاوہ قرآن اور حدیث یا اللہ کے اتارے ہوئے دین کے سے ہٹ کر تم دوسرے اولیاء اور اپنے بنائے ہوئے بزرگوں اور فلاں کو، اولیاء کو کی اتباع نہ کرو، لیکن قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ قرآن کی آیت اور یہ حکم بالکل صاف ہے، لیکن کم لوگ اسے مانتے ہیں۔ اب اس مضمون کو سامنے رکھیے جو قرآن کی شروعات میں سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، نصیحت دی، واعظ کیا۔ اب اس کے بعد اس میں مضمون جو بیان کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان جو صراع، یعنی انسان اور شیطان کے بیچ میں جو جنگ اور مخالفت کا آغاز ہوا، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ پیدائش کے وقت ہی جب آدم کو اللہ نے وجود بخشا، ان میں روح پھونکی اور فرشتوں سے کہا قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا، سورہ اعراف میں بھی ہے یہ، ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے پوچھا کہ کس چیز نے تجھے روکا؟ جب میں نے حکم دیا، اللہ نے حکم دیا، تو کس چیز نے روکا؟ تو اس نے عقل بتائی کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین انا خیر منہ خلقتنی، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے
آگ سے پیدا کیا اسے مٹی سے. دیکھیے اللہ کے حکم کے سامنے عقل. آج کتنے لوگ لگا رہے ہیں, مسلمان غیر مسلم جانے دیجیے, اللہ کے حکم کے سامنے قیاس چلے گا؟ اصول ہے فقہ میں کہ قرآن اور حدیث کے ہوتے کوئی قیاس نہیں چلے گا. قیاس کی اپنی جگہ ہے, جواز ہے, اور قیاس صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی. صحیح ہوگا وہ مقبول ہو سکتا ہے, ہوگا, اور جو صحیح نہیں ہے, صحیح قیاس نہیں ہے, اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. ابلیس کا یہ طریقہ ہے کہ قرآن اور حدیث اللہ کا حکم آنے کے سامنے عقل لگائی جائے. اور اس نے کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں. کس بنیاد پہ کہا؟ کہ اس کو تو نے آگ سے, مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی وجوہ سے بتایا کہ اس کا یہ استدلال بھی غلط تھا. کئی اعتبار سے مٹی آگ سے بہتر ہے. ہاں, اور اگر استقلالی انفرادی طور پہ کوئی ایک چیز دوسری چیز سے بہتر ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس چیز سے بنی ہوئی جو مرکب چیز ہو اور اس چیز سے بنی ہوئی جو مرکب چیز ہو یہ مرکب اس مرکب سے بہتر ہو. ایسا ضروری نہیں ہے. ایک دوا میں شہد کا استعمال ہو, شہد دوسری چیزوں سے بہتر ہے, اب اس سے کمتر چیز کے ذریعے سے دوسری دوا بنائی گئی ہے تو ممکن ہے کہ شہد سے بنائی ہوئی دوا اگرچہ شہد اور اس میں دوسری چیز میں شہد زیادہ مفید ہے, ہاں, لیکن شہد کے مقابلے میں جس دوسری چیز کا استعمال کسی دوا میں کیا گیا ہو وہ مجموعی طور سے دوسرے مرکبات سے مل کر اس کے مرکب سے زیادہ افضل ہو سکتی ہے. ایک نمبر. دوسرا یہ علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ آگ میں سرکشی ہے, مٹی میں تواضع ہے. ابلیس نے تکبر کیا, آدم نے تواضع اختیار کیا. اللہ کو تواضع پسند ہے. آگ میں کوئی چیز جائے تو وہ ختم ہو جاتی ہے جل کے. مٹی میں چیزیں پیدا ہوتی ہیں, محفوظ رہتی ہیں, پیڑ پودے اگتے ہیں, دفینے, خزانے, معدنیات اس میں موجود ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے, لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے. تو ایسے انہوں نے کم سے کم 4 یا 5 وجوہ بیان کی جس سے کہا کہ ابلیس کی یہ بات بھی غلط تھی. ایسے ہی جب آپ غور کریں گے کہ آج کل بہت سے لوگ قرآن اور حدیث کے سامنے جب عقل کا دعویٰ کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ ہے اور ہماری عقل یہ کہتی ہے, قرآن میں یہ ہے اور ہماری عقل یہ کہتی ہے, اور جب آپ تحقیق کریں گے, غور کریں گے, گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی عقل والی بات صحیح نہیں ہے, قرآن حدیث والی بات صحیح ہے. ایسی مثالیں ہم بیسیوں دے سکتے ہیں کہ ماضی میں یہ بہتر سمجھا جاتا تھا لیکن بعد میں سمجھ میں آیا کہ قرآن و حدیث نے جو تعلیم دی تھی, جو باتیں بتائی تھی, اسی میں بہتری ہے. بہرحال آدم اور ابلیس کے درمیان کا یہ بتایا گیا کہ یہ آدم اور ابلیس کی شیطان کی دشمنی دائمی ہے. اللہ رب العالمین نے اس محاورے کو بیان کرنے کے بعد جو شیطان نے کہا کہ ابلیس نے انکار کیا تو راندہ درگاہ ہوا, پھر آدم کو جنت میں ڈالا گیا تو اس کے بعد بہکایا شیطان نے. پڑھیے اس میں کہ ان کو قسم دلائی کہ میں تمہارا خیر خواہ وقاص ہما, ان دونوں سے قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. ہاں, پھر ان کو اس درخت کو کھانے پر مجبور کیا, ابھارا, اکسایا, جس سے اللہ نے منع کیا تھا, اور جب کھا لیا تو وہ ننگے ہو گئے. ہاں, یہ اس میں سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ ان دونوں کی شرمگاہ جو ہے کھل گئی. فطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ, ہاں, بدت لہما سوآتہما, ہاں, کہ ان کی دونوں کی شرمگاہیں جو ہے بے پردہ ہو گئی, برہنہ ہو گئی, تو وہ دونوں شرم کے مارے اپنی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے جنت کے پتوں کو استعمال کرنے لگے, آڑ بنانے لگے. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی سورہ اعراف کی اگلی آیت میں, آگے آیت میں کہا کہ ایسے ہی شیطان چاہتا ہے کہ تم کو ننگا کر دے, شرمندہ کر دے. وہ کیوں اپنی شرمگاہ کو چھپا رہے تھے؟ درخت کھانے کی وجہ سے, بہکانے کی وجہ سے وہ شرمندہ کرنا چاہتا تھا کہ اس طریقے سے ان کا بے لباس ہو جائیں گے تو شرمندہ ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے. ایسے ہی ابلیس ہمیں ان چیزوں میں مبتلا کر کے جس کو اللہ نے دنیا میں ہمارے لیے حرام کیا, جن سے منع کیا, ابلیس بہکاتا ہے. شیطان اس کی طرف ابھارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام کرو, تم کو ترقی ملے گی, فائدہ ملے گا, دنیا بنا لو گے, بڑے بن جاؤ گے. لیکن جب ہم اس کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں اور بالآخر انجام گھاٹے اور نقصان کا ہوتا ہے, دنیاوی اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. شیطان کا جو معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ تھا, اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتایا اور بتایا اس سورہ مبارکہ میں کہ دنیا میں بھی وہ تمہارے لیے خطرناک ہے, بہکاتا ہے,
تمہارے فائدے کی چیزوں سے ہٹا کے نقصان کی طرف لے جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو متنبہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی میری شریعت آئے گی اور یہ شیطان آئے گا، تو تم ایک بات اس سے ہوشیار رہنا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں ان کے دائیں جانب سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے آؤں گا۔ ہاں، اللہ نے اس کو چھوٹ دی ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ اس سورہ مبارکہ میں متنبہ کیا کہ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ شیطان ابلیس اور اس کا قبیلہ، اس کا گروہ ایسی جگہ سے تم کو دیکھتا ہے جہاں سے تم نہیں دیکھتے۔ اب جس دشمن کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں وہ دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیکھ رہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس سے بچنے کے گر اپنے کلام پاک میں بتائے ہیں۔ اعوذ باللہ، شریعت پر عمل، قرآن کو اختیار کرنا، توحید کو اختیار کرنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں آدم اور ابلیس کے درمیان کی جنگ ہماری چل رہی ہے دنیا میں، اب اس زمانے سے لے کے قیامت تک یہ معاملہ چلنا ہے۔ اب اس معاملے میں جنگ کا نتیجہ کیا ہونا ہے؟ جنت اور جہنم کی شکل میں۔ اب جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل جہنم کا مکالمہ بھی اس سورہ مبارکہ میں نقل کیا ہے، بلکہ ابتدا کی ہے تو جنت میں جب بھی کوئی طائفہ، کوئی گروہ جائے گا تو پہلی والی، دوسری والی جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، ایک دوسرے کو لعنت کریں گی جماعتیں، اور کہے گی پہلی والے دوسرے کے ان کو ڈبل عذاب دے، اور وہ کہے گا نہیں، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، ان کو ڈبل عذاب دے۔ دنیا میں جو لوگ برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک سردار بنتا ہے، ایک اس کے پیچھے چلتا ہے، اگر سرکشی، ظلم، شرک اور برائی کے معاملے میں اس طرح کرتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کے لیے جہنم میں اور میدان محشر میں کہیں گے۔ قرآن میں کئی جگہ یہ مکالمے نقل کیے ہیں کہ اس کو، ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں، پروردگار ہمارے دگنا ان کو عذاب دے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ان کی وجہ سے سردار بنے تھے، یہ ہمارے پیچھے نہیں ہوتے تو ہم اس طرح اکڑتے نہیں، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ کہے گا دونوں کو ڈبل ملے گا، دونوں کو دگنا عذاب ملے گا، لیکن تم سمجھتے نہیں۔ اور پھر یہ جو دونوں کا، اہل جنت اور اہل جہنم کا پھر مکالمہ ہوگا۔ ہاں، اہل جنت کہیں گے ان سے کہ جو ہم سے ہمارے پروردگار نے وعدہ کیا تھا ہم نے سچ پایا، کیا تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے سچ پایا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں۔ اور پھر یہ بھی کہیں گے جہنمی کہ یا اہل الجنہ، کیا ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ اے اہل جنت ہمارے اوپر کچھ پانی ہماری طرف ڈال دو، بہا دو، یا پھر وہ چیز جو اللہ نے تم کو رزق اور روزی دی ہے جنت میں۔ تو وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ یہ پانی اور جو رزق اور روزیاں جو جنت میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو کافرین پر حرام قرار دے دیا۔ کافر جنت کی نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، استعمال نہیں کر سکتے اسے، یہ ان کے لیے حرام ہوگی۔ اہل جنت یہی جواب دیں گے۔ اور اصحاب اعراف جنتیوں کو جہنمیوں کو دیکھیں گے تو جنتیوں سے سلام کہیں گے، مبارکباد دیں گے، اور جہنمیوں کی طرف منہ پھیر کے کہیں گے کہ اللہ، دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ ان ظالم لوگوں کے میں ہم کو شامل نہ کرنا۔ اور پھر ان سے کہیں گے کہ تم یہ کہتے تھے نا کہ یہ لوگ، تم اللہ کی نعمت کے حقدار ہو، اور یہ جنتی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نہیں نوازے گا، آج وہ کہاں ہیں اور تم کہاں ہو؟ یہ ان کی حسرت، ان کے عذاب کا احساس اور غم اور بڑھائے گا۔ تو ان کے درمیان یہ مکالمہ ہوگا، اور اس مکالمے میں اللہ رب العالمین گویا یہ اشارہ کر رہا ہے، تعلیم دے رہا ہے کہ جو ابلیس کا اور انسان کا جھگڑا دنیا میں چل رہا ہے، یعنی حق اور باطل کا، تو اس حق اور باطل کے نتیجے میں اہل جنت اور اہل جہنم وجود پذیر ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا کہ پچھلی امتوں کے حالات کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیا گیا۔ آج ہمارے یہاں چوتھی رکعت تک، بلکہ پانچویں چھٹی رکعت تک جو ہے سورہ ہود پڑھی گئی۔ اس سورہ مبارکہ میں بھی قوم نوح سے لے کر قوم عاد، قوم ثمود، پھر قوم شعیب، ابراہیم علیہ السلام اور اس ضمن میں لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہم نے آج بھی سنا۔ یہ سورۃ الاعراف میں بھی ان کا اللہ رب العالمین نے بڑا جامع ذکر کیا ہے ہماری عبرت اور نصیحت کے لیے، کہ ان کے حالات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب جن لوگوں نے کفر کیا، اپنے پیغمبر کی مخالفت کی، حق کو قبول نہیں کیا، حق کا انکار کر کے سرکشی پر آمادہ رہے، تو ان کا انجام دنیا میں بھی اچھا نہیں ہوا۔ کسی کو طوفان نے گھیرا، کوئی ڈوب گیا، کسی پر چیخ مسلط ہوئی، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی پر پتھروں کی بارش کی۔ یہ ان قوموں کا جو برا حال ہوا، اس میں ہمارے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ یہ دونوں قومیں جو انبیاء کرام آئے اور باطل پرست جو تھے، ان کے درمیان جو جھگڑا چلا، حق اور باطل کا جھگڑا، ایک موقف انبیاء کا ہے، ایک موقف کفار و مشرکین کا ہے۔
ابھی ہم نے پڑھا کہ محوری نقطہ کیا ہے اس سورہ مبارکہ کا، اپنے موقف کی تعین کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مسلک مذہب اور دین کیا ہے، یہ طے ہونا چاہیے، ہمیں طے کرنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ تو قوموں کا ذکر کیا کہ ان کی آپس کی جنگوں اور تناؤ اور کشمکش کا معاملہ کیا تھا۔ ہر نبی کی اپنے قوم کے ساتھ قصوں کے درمیان اللہ نے مچال بیان کرتے ہوئے یہ پیش کیا۔ نمبر 4، الترکیز فی نہایت قصص الانبیاء مع قومہ، اس بات پر توجہ مرکوز کرائی گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا اور ان کی قوموں کا جو معاملہ اور واقعہ ہوا، اس کا نتیجہ اور انجام کیا ہوا، اس پر بطور خاص بار بار توجہ دی گئی کہ دیکھیے ان قوموں کا یہ معاملہ ہوا، اور پھر نبیوں نے ان کے تعلق سے بیان کیا کہ میں نے تو تمہاری خیر خواہی کی تھی لیکن تم پسند نہیں کرتے تھے۔ ہاں، مومنین کے درمیان، مومنوں اور ان کے درمیان اللہ نے فیصلہ کر دیا اور الگ کر دیا، وہ مومنین جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دی تھی اور وہ کافرین جن کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ ہاں، اور ان کے درمیان ایک اور طائفہ کہیں کہیں ذکر کیا ہے، وہ جو تماشائی ہے، بیچ میں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہے، نہ مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ دیتا ہے، تعاون کرتا ہے، اور نہ کافروں کے ساتھ رہ کر کھل کر کفر کا ارتکاب کا اظہار کرتا ہے، دونوں کے بیچ میں رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت چالاک ہوں، منافقین ہوں یا بیچ کے جو لوگ ہیں، ہاں ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس سب چیزوں میں پڑھتے نہیں۔ ہمارے درمیان بھی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے کہ ارے یہ مسلک بدعت سنت میں اس میں نہیں پڑھتا، ہم شدت پسندی، اگر کوئی پڑھتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ شدت پسندی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں شدت پسندی میں نہیں پڑھتا۔ شدت پسندی میں نہ پڑھنے کا کیا یہ مطلب ہے کہ آپ کھل کر توحید کو اختیار نہ کریں، کھل کر سنت کو اختیار نہ کریں، کھل کر بدعت کو ترک نہ کریں، یہ نہ بولے کہ یہ بدعت ہے میں اس کو نہیں مانتا؟ یہ مصلحت نہیں ہے، یہ شدت اور یہ اس کو رواداری نہیں بولیں گے، یہ بزدلی ہے، یہ مداہنت ہے، کوتاہی ہے، اور اہل حق کو کمزور کرنا، باطل اور اہل باطل کو ایک معنی میں تائید کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کے واقعات میں بھی ان کا ذکر کیا جو مومنین ہیں، ان کو الگ کر دیا کہ یہ کامیاب ہے، جو کافرین ہیں ان کو الگ کر دیا کہ یہ ناکام ہے، اللہ کے عذاب اور جہنم کے حقدار ہیں، اور جن کا بیچ میں معاملہ ہے ان کا تذکرہ کئی جگہوں پر نہیں کیا، آگے اس کا تھوڑا سا ذکر آئے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کے بیچ میں امتوں کو، سابقہ امتوں کو ہلاک کیوں کیا گیا، ان کو عذاب کیوں دیا گیا، ان کے اسباب کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں سر فہرست 2 بنیادوں کا ذکر کیا۔ ایک ہے فساد، زمین میں فساد پھیلانا، شرک کرنا، توحید کو اختیار نہ کرنا سب سے بڑی وجہ ہے زمین میں فساد کی، امن کو تباہ کرنے کی۔ جو لوگ مشرک ہیں کئی اعتبار سے فساد پھیلاتے ہیں، برکتیں اڑاتے ہیں، اہل حق کو روکتے ٹوکتے ہیں اور ان کو نیکیوں کو کرنے سے باز رکھتے ہیں، اور اس طرح کے اور بھی فسادات پھیلاتے ہیں کیونکہ ان کا شرک ان کو باطل پرستی پر ابھارتا ہے۔ تو فساد ایک وجہ ہے زمین میں فساد پھیلانا، اور دوسرے استکبار ہے، گھمنڈ، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اس ایک لفظ کی تشریح میں پورے 1 گھنٹے سے زیادہ کی تقریر کی جا سکتی ہے۔ آپ ابلیس کو دیکھیے، اللہ نے ذکر کیا کہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ کا حکم تھا نہیں مانا، کیوں؟ قرآن میں ذکر کیا جگہ جگہ، ابا واستکبر، استکبار کیا۔ قرآن نے یہ بھی بتایا کہ یہ قومیں جب ان کے نبی آئے، ان کو دلیلیں دی، معجزات بتائے، تو کیوں نہیں مانے؟ یستکبرون کا لفظ، استکبرو کا لفظ آپ کو بار بار ملے گا کہ انہوں نے استکبار کیا، اکڑ کیا، میں بڑا ہوں۔ ہاں، فرعون کا میں نے ذکر کیا، قرآن میں دوسرے مقام پہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی دلیلوں کو وہ جانتا تھا، اس کے دل کو یقین تھا کہ یہ حق ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، کہ ان کے دلوں کو یقین تھا، پھر بھی انکار کیا، کیوں؟ ظلم و علوا، ظلم اور استکبار کے، علو چاہتے ہوئے، برتری چاہتے ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جو دنیا میں بہت سارے باطل ہیں، اب امریکہ دنیا پر قبضہ چاہتا ہے، اپنی برتری۔ اس کے بش کے زمانے کے ایک وزیر نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا وہی کھائے جو ہم بناتے ہیں، وہی پہنے جو ہم کپڑا بناتے ہیں، ہمارا فیشن ہے، طریقہ ہے، جینز پہنے، ٹی شرٹ پہنے، اور دنیا پہن رہی ہے بہت ساری۔ ہماری تہذیب اور ثقافت کا غلبہ ہو دنیا میں۔ ہٹلر چاہتا تھا کہ اس کی تہذیب و ثقافت کا، قوم کا غلبہ ہو۔ ہندوستان میں برہمن چاہتے ہیں کہ ان کے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں اور دنیا میں ان کی جو ذاتی ہے اس ذاتی کو غلبہ اور برتری حاصل ہو۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ استکبار، قومی برتری کا جذبہ
عام طور سے دنیا میں خوریزی کا، فساد کا اور کمزوروں پر ظلم کرنے کا بہت بڑا سبب بنا. اور استکبار جب آتا ہے تو یہ چیز انسان کو حق کو قبول کرنے سے روکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں غالباً سورہ حامیم سجدہ یا سورہ مومن میں کہا کہ کیا ہے وجادلوا کیا ہے ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی. کہ انہوں نے، اب ان کے پاس جو دلیلیں آئی، ابتدائی آیت کا ابتدائی حصہ یاد نہیں آ رہا ہے، زبان پر نہیں آ رہا ہے، کہ وہ جدال کرتے ہیں ان بغیر سلطان اتاہم، بغیر ایسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی. ہماری آیتوں کے سلسلے میں وہ جدال کرتے ہیں. وجادلوا فی آیاتنا من غیر سلطان اتاہم ان فی صدورہم الا کبر. جو ہماری آیتوں کی تردید کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ ان کے دلوں میں تکبر ہے، گھمنڈ ہے، کبر ہے. یہ آپ عام طور سے قوموں کا، فرعون کا، نمرود کا، اور آپ دیکھیے ابو جہل وغیرہ، یہ تنہائی میں یہ اعتراف کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لائے ہیں واقعی یہ معجزہ ہے، یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں. لیکن ہم کیسے مان سکتے ہیں؟ ابو جہل کا ایک کلام تاریخ میں آپ کو ملے گا، وہ کہتا تھا کہ بنو ہاشم نے مہمانوں کو کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، ہم نے بھی کیا. انہوں نے داد و دہیج کی، ہم نے بھی کیا. انہوں نے دنیاوی اعتبار سے جس چیز کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی کیا. لیکن اب ان کے درمیان سے ایک شخص آیا اور کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں، تو ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ان کی برابری کیسے کریں؟ ہم نہیں مانیں گے. یہود مانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، وہی ہے جس کی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن نہیں مانیں گے اس لیے کہ وہ ہماری نسل میں نہیں آیا، بنی اسرائیل میں نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آیا. بالکل کلیئر ہے، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، حدیثوں میں اور تاریخ میں موجود ہے. تو یہ استکبار جو ہے بہت بڑی بات ہے. اور مسلمانوں میں بھی جب استکبار کسی کے اندر آتا ہے، ہم آپس میں جھگڑا کرتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والے کی دلیل صحیح ہے، مضبوط ہے، نہیں مانتے. میں کیسے جھک جاؤں؟ میاں بیوی کا جھگڑا ہو، بھائی بھائی کا جھگڑا ہو، دو مسلک کا جھگڑا ہو، یہ چیز آپ کو بہت ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس بارے میں آپ کو، ہم کو بات کو سمجھا دے گی کہ آپ کے ساتھ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، الٹے ہاتھ سے کھایا، بائیں ہاتھ سے. آپ نے کہا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، تو اس نے کہا کہ میری طاقت نہیں ہے. آپ نے اسے بد دعا دے دی، تجھے کبھی طاقت نہ ملے. بد دعا دینے کی وجہ کیا تھی؟ راوی نے بتایا کہ بد دعا دینے کی وجہ یہ تھی کہ ما منعہ الا الکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس نے ماننے سے جس چیز نے اسے روکا تھا وہ کبر تھا، گھمنڈ تھا. اس گھمنڈ کی وجہ سے اس نے سنت کو نہیں مانا. آج کتنے لوگ ہیں جو آپ حدیث بتائیے، وہ کہتے ہیں میری عقل میں نہیں آتی، میں نہیں مانوں گا، میرے اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں مانتے. تو آپ رسول کے مقابلے میں ان بڑے لوگوں کو بڑا پن دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو الہ بنا کر تکبر کر رہے ہیں کہ اللہ رسول سے بڑا میرا جی ہے، میرا نفس ہے. اسی طریقے سے نمبر 6 پر کہا بیان و اسلحت ابلیس. اس مارکے میں، حق و باطل کے مارکے میں، ابلیس کا، شیطان کا کیا ہتھیار ہے؟ جو وسوسے، بہکاوے، مختلف قسم کے اور ذرائع ہیں، غلو اور بہت سے ہتھیار، اس میں سے وہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا فوسوس لہم الشیطان لیبدی لہما ما ورئ عنہما من سوآتہما. آیت کا ایک ٹکڑا ہے، آیت نمبر 20 کا، کہ شیطان نے ان دونوں میں وسوسہ ڈالا، آدم اور حوا علیہ السلام کو. کیوں ڈالا؟ تاکہ ان کے اس شرمگاہ کو جو چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دے، کھول دے. یہ بتایا. اور اس بارے میں انہوں نے کہا کہ اہم ترین ایک اس کا ہتھیار ہے ننگا پن، برہنگی، کپڑے اتارنا اور ایک دوسرے کے سامنے شرمندہ کرنا. اور آج شیطان نے اس ننگے پن کو اس طرح سے آرٹ اور فیشن بنا دیا ہے کہ اب لوگ ننگے پن کے بعد شرمسار نہیں ہوتے بلکہ فخر کرتے ہیں. ایک آدمی کی بیٹی جو ہے وہ پردے پر نیم اریاں لباس میں آتی ہے، دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، جسے دیکھ کر کوئی بھی جو ہے غیرت مند آدمی جسے قبول نہ کرے وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میری بیٹی اس ترقی پر پہنچ گئی. تو یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، ننگا پن. اور ہماری نوجوان نسل کو جب اس نشے میں ڈال دیا کہ ننگا پن، موبائل پہ دیکھیے، سنیے، اس پر غور کیجئے، تو جو لوگ، جن نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے نشے میں مبتلا ہو گئے کہ گندی چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور اسی میں پڑے رہتے ہیں، زنا اور بدکاری کی راہ پر چلتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ کی، اپنے پرکھوں کی کمائی ہوئی جائیداد کو، وہ چاہے کتنی بھی ہو، اڑا دیتے ہیں، خود بھی تباہ ہوتے ہیں
اور وہ کبھی کوئی تعمیری کام انجام نہیں دے پاتے، کارنامہ انجام، ایسے نوجوان کارنامہ انجام نہیں دے سکتے جو عیاشی اور اس راستے پر ننگے پن کے راستے پہ چلتے ہیں۔ ان کے ذہن و دماغ میں یہی چیز خناس کی طرح بھر جاتا ہے، وہ قرآن حدیث پڑھنے میں ان کو مزہ نہیں آتا، عبادت کرنے کی طرف ان کا دل نہیں جاتا، رغبت نہیں جاتی، ساری چیزوں کو، یعنی بظاہر ایک چھوٹی سی برائی نظر آ رہی ہے ہمیں، لیکن اس کو حربہ بنا کے شیطان اس طرح بہکاتا ہے کہ آدمی پوری طریقے سے آخرت سے، اللہ کے دین سے غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کسی کی نصیحت اسے کام نہیں کرتی، مولوی صاحب ارے وہ تو ہمیشہ یہی باتیں کرتے رہتے ہیں، ابا تو ہمیشہ ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے ہیں، اور آدمی اپنی زندگی کی مستیوں میں لگا رہتا ہے۔ ہاں، نمبر 7، بنی اسرائیل کا فساد، حق اور باطل کے معرکے میں بنی اسرائیل کا فساد اور بگاڑ، اور کس طریقے سے وہ تردد کا شکار تھے، شک و شبہات میں تھے، کبھی حق کی طرف اور حق ملنے کے بعد بھی کئی مرتبہ باطل کی طرف چلے جاتے تھے، اپنے موقف میں وہ پختہ اور یقینی شکل اختیار نہیں کرتے تھے۔ نبی کی دعوت بھی قبول کیا، آگے آ رہا ہے، حالانکہ ان کے درمیان موسیٰ علیہ السلام خود موجود ہیں، ایک نبی اور پیغمبر اور جلیل القدر پیغمبر، اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں پر بہت سارے معجزات کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ گیا، سامنے دریا ہے، اور موسیٰ سے بھی کہا بھی کہ ہم تو گھیر لیے گئے، انا لمدرکون، اسی سورہ مبارکہ میں کہا ہم تو گھیر لیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے جو مجھے راستہ دے گا۔ بہت بڑی عبرت کا سامان ہے، یہ چھوٹا موٹا واقعہ نہیں ہے۔ اسی کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، بنی اسرائیل رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بھی مشروع کیا کہ عاشورہ کا محرم رکھا جائے، اس لیے کہ یہ بہت بڑا عبرت اور سبق والا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹوٹے پھوٹے نہتے بنی اسرائیل کے لوگوں کو، جو بہت بڑی تعداد میں تھے لیکن اس میں بچے تھے، عورتیں تھے، اور غلامی سے نکلے ہوئے جوان تھے، جن کے اندر مقابلے کی کوئی ہمت اور حوصلہ تھا ہی نہیں، انہوں نے جب فرعون کا لشکر دیکھا خوفزدہ ہو گئے اور کہا گھیر لیے گئے، موسیٰ کو بولنے لگے الٹا سیدھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل نے کیا کیا شکایتیں کی تھی اپنے پیغمبر سے، آنکھوں سے دیکھا کہ دریا میں راستہ بنا، ہم نکل گئے، فرعون ڈوب گیا، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے اور اپنے موقف کے سلسلے میں ہمیشہ کمزوریوں کا اظہار کیا۔ اس سے پہلے ان کا موقف، یہ چند آیتیں جو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 128 اور 129، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے پروردگار سے مدد لو، اس کا دامن تھامو، اس سے مدد مانگو، اس پر بھروسہ، وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، ان الارض للہ، زمین اللہ کے لیے ہے، اللہ کی ملکیت اختیار میں ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ آج فرعون کو دیا، اس سے چھین سکتا ہے، تم محروم ہو تمہیں عطا کر سکتا ہے، والعاقبۃ للمتقین، اور یہ ایک قاعدے کی طرح یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ انجام متقیوں اور نیک لوگوں کے حق میں ہی ہوتا ہے۔ متقی آزمائے ضرور جاتے ہیں، پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تقوی پر ہیں، میں ایک بات کہوں گا کہ کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، کسی بھی میدان میں، آپ اس قرآن کی اس بات کو یاد رکھیے کہ ہم اگر تقوی پر رہیں گے، ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے، شریعت کی مخالف چیز کا ارتکاب نہیں کریں گے، تو اللہ کی مدد بالآخر ہمیں ضرور ملے گی۔ آج ہم رسوا ہو رہے ہیں، ابھی ہم نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا، الزام لگا کے جیل میں ڈالے گئے، کتنے سالوں تک رہے، کئی سال بعد سچائی لوگوں کے سامنے آئی، بادشاہ کے سامنے ان عورتوں نے خود اعتراف کیا کہ یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، لیکن صبر کرنے کے لیے مدت چاہیے۔ ہم جلد بازی کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ شکایت کرنے لگتے ہیں، ارے ایسا ہو رہا ہے، ارے ویسا ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ متقیوں کا، اگر آپ تقوی پر ہیں تو کبھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ ہاں، سختیاں آ سکتی ہیں، آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ قالو، تو جب حضرت موسیٰ نے ان کو یہ تلقین کی کہ فرعون تم پر ظلم کر رہا ہے، زیادتیاں کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تم اللہ سے مدد کرو، مانگو، صبر کرو، ہم پر آج ظلم ہو رہا ہے، اللہ سے مدد مانگیے، صبر کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کا ساتھ دے گا اور وارث بناتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، جواب کیا دیا بنی اسرائیل نے؟ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، انہوں نے کہا ارے موسیٰ، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم تکلیف میں تھے، ستائے جا رہے تھے، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ عسا، تو قالا، حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، عسا ربکم ان یہلک عدوکم وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہو سکتا قریب ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تم کو زمین میں خلافت، حکومت عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اور پھر دیکھے کہ تم کیسا عمل کرتے ہو۔ ہاں، غور کیجئے، اور جیسا یہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بعد میں ویسا ہوا بھی کہ فرعون اور آل فرعون نے اپنے محلوں کو، باغوں کو چھوڑ کر ان کا تعاقب کیا
اور سارے کے سارے تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور فرعون کا مصر جو تھا سجا سجایا، محلوں پر مشتمل، باغات پر مشتمل، وہ سب کے سب خالی ہو گیا اور بنی اسرائیل کے حصے میں آ گیا۔ پھر بنی اسرائیل کو وہاں سے آگے جانا پڑا۔ اس کے بعد ایک اور بھی، اب یہاں سے جب نکل رہے ہیں، یہاں سے جب نکل رہے ہیں تو کیا ہوا؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ، جو ابھی آپ نے پڑھا کہ ان کے درمیان تردد، اسلام لانے کے بعد، نبی کے ساتھ ہونے کے بعد بار بار شرک کر رہے ہیں، منحرف ہو رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، نبی پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان نہیں رہے ہیں۔ تو اس کی ایک مثال اس آیت میں بھی ہے کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خَوَارٌ، کہ موسیٰ کے پیچھے، موسیٰ کے بعد یعنی موسیٰ کے پیچھے، موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے، اور یہاں پیچھے کیا کیا انہوں نے کہ ایک اپنے زیورات سے سونے چاندی وغیرہ کو گلا کر اس کا ایک بچڑا بنا لیا، بچڑے کا بت بنا لیا، اور اس کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس میں حدیث میں ہی، قرآن کی آیت میں ہی ہے کہ جب ہوا چلتی تھی تو کچھ بچڑا اس طرح سے سامری نے بنایا تھا کہ اس کے منہ میں جب ہوا جاتی تو ایک جیسے بیل ڈکارتا ہے ویسی آواز نکلتی تھی، تو لوگ اس سے متاثر ہوئے، اس کی پوجا کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے یہ کیا، معبود بنا لیا، ایک بت بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ کرنے لگے، بیل کو پوجنے لگے۔ ہمارے یہاں گائے پوجی جاتی ہے، اسی لیے اس نے کہا کہ وہ مصری تھے، یہ مصرا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ تعلق ہے، جوڑتے ہیں کچھ اہل علم، تو انہوں نے بیل کو پوجا، یہ گائے کو پوجتے ہیں۔ ابھی پہلے وہ ماں تھی، ابھی اس کا بھی قانون بنایا، کئی ریاستوں میں نافذ ہے کہ اس کی نسل کے جانور کو، بیل کو بھی نہیں ذبح کر سکتے۔ بہرحال تو انہوں نے ایک ایسا دھڑا بنا لیا، جسم بنا لیا بیل کا، جس میں خار، جس کی آواز نکلتی، ڈکارنے کی آواز ہوتی۔ اللہ نے جواب میں کہا ان کا رد کرتے ہوئے، الم یروا انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا اتخذوہ وکانوا ظالمین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہوا چلنے پہ آواز آتی ہے لیکن وہ ان سے بات نہیں کر سکتا، ان کی بات کا جواب نہیں دے سکتا، اور نہ کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، تو کیا اتنا کافی ہے یہ آواز نکل جانا؟ اس طرح کی کردہ بازیاں، ایسے ہمارے ہاں کتنے لوگ جادو ٹونے کے ذریعے سے الٹی سیدھی سچی جھوٹی کرامتوں کا اظہار کر کے، دجالیت کا اظہار کر کے عوام کو ہمارے یہاں بھی دھوکے میں ڈالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی شوبدہ بازیوں کا شکار ہو کے کسی کو پیر بابا بنا کے اپنے ایمان کو تباہ کرتے ہیں۔ اس قسم کی چیزیں، اب سوچئے کہ جب دجال آئے گا تو وہ تو مار کے پھر زندہ کرے گا، اس کے ساتھ کیا کچھ ایسی چیزیں ہوگی جو خرق عادت بظاہر نظر آئے گی، تو وہاں کتنے لوگ جو ہے دھوکہ کھائیں گے، یقیناً اسی لیے اس کو دجال کہا گیا۔ تو ایسے دجالین، یہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی چمتکار بظاہر دکھا رہا ہے، کوئی خرق عادت چیز بظاہر دکھا رہا ہے، تو فوراً آنکھ بند کر کے اس کے تقوی کو، اس کی امامت کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیاطین کی مدد سے بعض اہل باطل، شیاطین کے چیلے، گمراہ کرنے والے مشرک اور کافر لوگ بھی کچھ چمتکار دکھا سکتے ہیں۔ کبھی دھوکہ ہو سکتا ہے، کبھی شیاطین کی مدد سے ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اس طرح کے واقعات کے ہوئے کہ ایک آدمی نے کہا مر جانے کے بعد، پیر صاحب کو کہا، مرید نے کہا کہ دیکھو کوئی غسل نہیں دینا، مجھے پیر صاحب نے کہا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو کوئی میری لاش کو غسل نہیں دینا، میں خود آ کے اپنی لاش کو غسل دوں گا۔ پھر دیکھا کہ کچھ ہی دیر میں گھوڑے پر سوار وہی پیر صاحب آ رہے ہیں، اور پیر صاحب کی شکل میں جو پڑے ہوئے ہیں ان کو غسل دیا، پھر کچھ دور جا کے واپس ہوتے غائب ہو گئے۔ علامہ ابن تیمیہ، عبد الرحمن ابن جوزی رحمہم اللہ اور ایسے سلف کے علماء نے اس قسم کے کئی واقعات، یہ جو میں واقعہ کی ذکر کر رہا ہوں علامہ ابن تیمیہ نے نقل کیا اور کہا کہ عقیدہ بگاڑنے کے لیے شیطان یہ حرکتیں کرتا ہے۔ ایک آدمی مر گیا، کچھ دنوں کے بعد ایک دوسرے آدمی کے جسم میں شیطان آتا ہے اور اس مرے ہوئے آدمی کی آواز میں بات کرتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میں اس کی روح ہوں۔ لوگ مانتے نہیں ہیں تو اس کی آواز میں بات کرتا ہے، اس کی زندگی کے کچھ واقعات بتاتا ہے، دیکھو فلاں دن فلاں واقعہ ہوا تھا نا۔ لوگ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میں جب زندہ تھا تو میں یہ کھانا پسند کرتا تھا، ہاں بالکل صحیح کہہ رہا ہے، میری بیوی یہ تھی اور اس کا ایسا معاملہ ہوا، بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ لوگ ایمان لے آتے ہیں۔ آج ایسے بہت سارے پھونک جھاڑ کرنے والے اور کاہنوں کی اس طرح دکانیں چل رہی ہیں، شیاطین کی یہ مدد ہوتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کی توجیہ کرتے ہوئے بتایا کہ ہر انسان، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان قرین اس کا ہم نشین ہوتا ہے۔ یہ شیطان اسے بہکاتا رہتا ہے۔ تو چنانچہ جب شیطان اس کو بہکاتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے، اس کی آواز کو پہچانتا ہے، اس کی زندگی کے واقعات کو جانتا ہے،
اس کی زندگی میں جو نشیب و فراز اور معاملات ہوئے ہیں اس سے واقف ہوتا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ وہ آدمی مر گیا، یہ شیطان زندہ ہے، جو جن، شیطان جن ہے اصل میں، برا جن، یہ شیطان زندہ ہے، یہ آدمی مر گیا۔ اب یہ لوگوں کے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے کسی کے جسم میں جاتا ہے اور اس کی آواز میں جو مر چکا ہے بات کرتا ہے، اس کے متعلق کچھ ایسے واقعات بتاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس پر بھروسہ کر لیتے ہیں، اور پھر اس بنیاد پر جب لوگ بھروسہ کر لیتے ہیں تو ان کے عقیدے کو بگاڑتا ہے۔ میں اس کی روح ہوں، جبکہ روحیں واپس نہیں آتی۔ یہ بدعقیدگی ہندوؤں میں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، روحیں بھٹکتی ہیں اور ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں نے کہا کہ 15 شعبان کو جو ہے مرے ہوئے لوگ آتے ہیں، ان کی روحوں کی عید ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات، قرآن و حدیث کے بیانات کے بالکل خلاف بات ہے۔ یہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں، سجین میں ہوتی ہیں۔ شہداء کی روحیں جو شہید ہوتے ہیں اللہ کے پاس جنت میں ہوتی ہیں، انبیاء کی روحیں اللہ کے پاس اعلیٰ مقامات میں ہیں۔ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی روح واپس آ ہی نہیں سکتی، بلکہ روحیں کہیں گی۔ احد کے شہید شہداء، شہید جو ہونے والے احد کے تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار پوچھا کچھ اور چاہیے، تو ان کا جو ہم نے چاہا تھا اس سے زیادہ پایا، کہا کچھ اور چاہیے تو مانگو۔ تو بالآخر وہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو پوچھ ہی رہا ہے تو ہمیں پھر سے دنیا میں بھیج دے، ہم پھر سے تیرے راستے میں اپنی جان کی بازی لگائیں گے، شہید ہوں گے اور یہ اعلیٰ مقام پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ نہیں، یہ میرے پاس معاملہ طے ہو چکا ہے کہ جو دنیا سے آ گیا وہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو جن سے اللہ پوچھے گا کہ کیا چاہیے بولو، ان کو واپس نہیں بھیجے گا، تو کون سی روح بھٹکے گی پھر جو اللہ کے اختیارات کے باہر ہو سکتی ہے؟ سوچئے، یہ میں نے دلیل دی۔ بہرحال یہ آیت پھر اس کے بعد 8 نمبر، بنی اسرائیل کا جو تردد تھا حق اور باطل کے موقف میں، وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے نہیں تھے، توحید اور اسلام بھی قبول کیا اور گاہے بگاہے شرکیات میں بھی پڑتے رہے، جیسے بچڑے کی پوجا کر ڈالی۔ اور پھر حضرت موسیٰ کے ساتھ سفر پہ جب سمندر پار لگ گئے تو دریا کے پار ہوئے، تو ان کا جو تردد تھا وہ عقیدے میں، دل میں ان کے عقیدے کی کمزوری تھی اور ثابت قدمی نہیں تھی۔ آج ہمارے ہاں جو نوجوان کچھ لوگ لانچ ہوتے ہیں، نئے نئے مبلغ پیدا ہوتے ہیں، حدیثوں کا انکار کیا، صحابہ کرام کو برا بھلا کیا، پھر علماء کو چیلنج کرتے ہیں، کوئی عالم مجھ سے آ کے بات کر لے، یہ متاثر ہو جاتا ہے۔ جانتا نہیں ہے کہ وہ چیلنج صرف اس کا ہوائی ہے، جب علماء جاتے ہیں تو ملتا ہی نہیں ہے، بھاگ بھاگ کے پھرتا ہے۔ مرزا انجینئر کی مثال ہمارے سامنے ہے، اور ایسی بہت سی۔ اب جس کی کچھ تعداد یا کچھ ظاہری چیزوں سے متاثر ہو کے جو لوگ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے عقیدے میں مضبوطی نہیں ہے۔ اسی لیے بار بار اہل علم کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنے بچوں کو اگر چاہتے ہیں کہ گمراہی سے محفوظ رہیں، شیاطین الانس اور شیاطین الجن کفر، شرک، بدعت و خرافات کے سنہرے جال لا کے ہمارے بچوں کو بہکانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے کی جا رہی ہے، خارج سے بھی اور باطن سے، اندر سے بھی باہر سے بھی۔ تو بچانا اگر ہے تو اس کے لیے محفوظ راستہ کیا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ قرآن کی تعلیم اور رسولوں کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، صحیح عقیدے کو۔ لیکن جب ہم صحیح عقیدہ خود ہی نہیں سیکھتے، اس کی اہمیت کو سمجھتے نہیں، تو بچوں کو، عورتوں کو، گھر والوں کو کیا بتائیں گے؟ تو بنی اسرائیل کے تردد، یہ جو موقف میں حق اور باطل کے بیچ میں کبھی ادھر کبھی ادھر چلے جاتے تھے، اس کی وجہ بتا رہے ہیں کیا تھی؟ دلوں میں عقیدے کا کمزور ہونا اور ثابت قدم نہ رہنا۔ دلیل دے رہے ہیں قرآن میں، اللہ رب العالمین نے یعنی ان کا جو متردد ہونا ہے اس کا ذکر، اس کی ایک آیت کا ذکر کیا، ابھی ایک پڑھا کہ بچڑے کو معبود بنایا۔ ایک دوسری آیت ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار اتار دیا، راستہ بنایا، نکل گئے اور اس طرف اتر گئے۔ ہاں، فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے، وہاں پہنچے جو اپنے بتوں کے پاس جو ہے ٹھہرتے بیٹھتے تھے، اعتکاف کرتے تھے، مجاوری اختیار کرتے تھے، یعنی بتوں کے پاس ٹھہر کے ان سے سکون حاصل کرنا یا مانگنا وغیرہ، جو بھی ان بتوں سے گویا تبرک حاصل کر رہے ہیں۔ تو قالوا یا موسیٰ، جب انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہ یہ بت پرست ہیں اور اپنے بتوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ان سے تبرک لے رہے ہیں، تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ایک معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہے۔ دیکھ رہے ہیں، ایک اہم بات اس میں یہ ہے کہ وہ اس گمراہی کے باوجود مطالبہ کس سے کر رہے ہیں؟ نبی سے کر رہے ہیں۔ مطلب کم سے کم اتنا شعور تو تھا انہیں کہ دین جو بتائے گا نبی بتائے گا، یہ وہ نہیں بتائے گا۔ ہمارے ہاں اس کے دین کو مان لیتے ہیں لوگ، تو نبی سے مانگ رہے ہیں کہ معبود بنا دے، اور مطالبہ کیسا کر رہے ہیں؟ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی،
اگر ان کی نیت سازش کی ہوتی، مکر اور منصوبہ بندی کی ہوتی کہ موسیٰ کے دین کی مخالفت کرنا ہے، تو حضرت موسیٰ ہی سے مطالبہ نہیں کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنا یہ ان کی سادگی تھی، جہالت کے ساتھ، جہالت تھی لیکن سازش نہیں تھی، یہ معلوم پڑتا ہے۔ ہاں، غور کیجئے نقطے کو کہ وہ خود نیت اچھی رکھتے تھے، تبھی تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں۔ اس کا یہ بھی مطلب سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہر کام جو اچھی نیت سے کیا جائے وہ صحیح نہیں ہو جاتا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ بدعت کرتے ہیں تو کہتے ہیں میری نیت تو یہ ہے نا، ارے 15 شعبان کی رات جاگتے ہیں تو نماز ہی تو پڑھتے ہیں نا۔ تو آپ کی نیت کا صحیح ہونا آپ کے عمل کے صحیح ہونے پر دلیل نہیں بنتا۔ آپ کی نیت کے ساتھ آپ کا عمل سنت کے مطابق صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نیت صحیح ہے اور عمل سنت کے خلاف ہے تب بھی عمل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ تو قوم موسیٰ نے موسیٰ سے کہا ہمارے لیے معبود بنا دو، قالا جیسے ان کے معبود ہیں، تو حضرت موسیٰ کا جواب تھا قالا انکم قوم تجہلون، یقیناً تم لوگ تو ایسے لوگ ہو جو جاہل ہیں، جہالت رکھنے والے ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ کچھ جو یہ مشرکین کر رہے ہیں نا، تو جس چیز میں یہ ہے یہ ساری کے ساری چیزیں ہلاک ہو جانے والی ہیں، اور جو وہ عمل کر رہے ہیں وہ سب کے سب باطل اور بے بنیاد ہے، غلط عمل ہے وہ۔ صاف صاف موقف پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ نہیں ان کا برا نہ لگے ایسا مت بولو، یہ نہیں کہا، کلیئر بولا۔ یہ جو حضرت موسیٰ کا جملہ ہے ٹھیک یہی جملہ اس امت کو سبق کے لیے میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ حنین کے بعد ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے بعد ہم نئے مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے تو راستے میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین کا ایک درخت ہے جس کو وہ ذات انوات کا، بیری کا درخت تھا جسے وہ ذات انوات کا نام دیتے تھے، اور اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسا ہی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کا ذات انوات ہے۔ یہ سنتے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے اور آپ نے کہا اللہ اکبر انہا السنن، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تعجب اور غصے کے موقع پر کہہ رہے ہیں یہی سنتیں ہیں، نقش نقوش قدم ہیں۔ قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ، تم نے اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی ہے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے ہے موسیٰ معبود بنا دیجئے جیسے ان مشرکین کے معبود ہیں۔ غور کیجئے، یہ لکھ لیجئے دماغ میں کہ اگر کسی چیز کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے تبرک کی چیز بنا دیجئے جو اللہ اور رسول نے نہیں بتائی ہے، تو اس استدلال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تفہیم کے مطابق یہ معبود بنانا ہے۔ اب ہمارے یہاں کتنے مزارات ہیں، مشاہد ہیں، کوئی نالین شریفین کو، کوئی کسی درخت کو، کوئی کسی تصویر کو متبرک مان رہا ہے کہ اس سے برکت لیں گے، یہ فوٹو برکت دے گا۔ ہاں، کتنے بال ہیں جن کو منہ مبارک بنا لیا گیا، کتنے نقوش ہیں، کتنے مقامات ہیں۔ کیا ان چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے مقدس بنایا ہے؟ ہمارے یہاں کتنے شہر ہیں جن کو شریف بولتے ہیں، اجمیر شریف، کلیر شریف، فلاں شریف، کیا اللہ اور رسول نے اسے شریف بنایا ہے؟ ایک مسلمان مکہ کو مکہ شریف کہتا ہے، مدینہ کو کہتا ہے مدینہ شریف۔ ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی شرافت اور عظمت اللہ سے ثابت ہے۔ اور یہ قاعدہ، یہ عقیدہ ہمیشہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہتا ہوں حضرت عمر کا یہ قول اصول کے طور پر عقیدے سے میں بھٹکنے سے بچنے کے لیے استعمال کیجئے، سامنے رکھیے۔ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ بخاری کی روایت ہے، میں نے بہت مرتبہ پیش کیا، ہاں، کہ انی عالم انک حجر، اے حجر میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع، ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلت، اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ کتنی کلیئر بات ہے۔ حضرت عمر کے اس قول سے، اللہ کے رسول کی حدیث سے، قرآن کی اس آیت سے ایک چیز جو ثابت ہو رہی ہے کہ کسی چیز کو مقدس، متبرک، شریف اسی وقت مانیں گے جب اللہ اور اس کے رسول یعنی شریعت سے ہمیں دلیل ملے کہ یہ مقدس ہے، ورنہ ہم کسی کو اس طرح بوسہ نہیں دیں گے کہ ہم اس کو بوسہ دیں گے تو ہم کو اجر و ثواب ملے گا، کسی کو پیشانی پہ لگائیں، متبرک سمجھیں یا اور کوئی حرکت کریں تبرک حاصل کرنے کی۔ آج مسلمان کہلانے والے کتنے طبقات ایسی کتنی چیزوں کو متبرک بنا رہے ہیں جن کو اللہ اور رسول نے متبرک نہیں بنایا۔ اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں ایک ثابت قدمی اور تردد نہ کرنے کی ایک مثال اللہ نے بیان کی۔ موقف کی وضاحت دیکھیے، ایک مثال بیان کی اور بڑی شاندار مثال اللہ نے بیان کی کہ جب ایک آدمی ایمان لاتا ہے یا کوئی گروہ تو
ایمان پر جم جائے، اس کی ایک مثال ہے فرعون کے جادوگر جب وہ ایمان لے آئے. ہاں، انتہائی اختصار کے ساتھ. آئے تھے کس لیے؟ قرآن کی آیتیں پڑھیے. فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، اور اس کے لوگوں نے کہا کہ جادوگروں کو بلاؤ موسیٰ کا مقابلہ کرا دو. آئے تھے اور سوال کیا کہ اے فرعون، اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا، اس پر غلبہ پا لیا، تو ہم مقرب ہوں گے کہ نہیں؟ اجر اور انعام ملے گا کہ نہیں؟ تو موسیٰ فرعون نے کہا تھا کہ صرف انعام ہی نہیں ملے گا، اجرت ہی نہیں ملے گی، بلکہ تم دربار میں مقرب بن جاؤ گے، کرسی ملے گی. آج کی زبان میں ایک صاحب نے لکھا. تو انعام کا لالچ تھا، اور اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو سب مل کر ہرانا چاہتے تھے. لیکن جب حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی ڈالی، اور انہوں نے اپنی لاٹھیاں رسیاں ڈالی، حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی، اس میں ہے کہ وجاؤ بسحر عظیم، بہت بڑا جادو لائے. واسترہبوا، لوگوں کو دیکھ کر دہشت محسوس ہوئی، وہ لاٹھی ڈنڈے دوڑتے ہوئے نظر آنے لگے تو بڑی تعداد میں تھے. موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. سورہ طٰہٰ میں ہے، مطلب جادو ہے اور اس کا اثر ہوتا ہے، نبی پر بھی ہوا. لیکن اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اور اپنی عصا کو ڈالو. عصا ڈالا، عصا نے اژدہے کی شکل اختیار کر کے سب نگل لیا جتنے لاٹھی ڈنڈے تھے. جادوگروں کو سمجھ میں آ گیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہوتے تو یہ نہیں کر پاتے جو کیا ہے، اور جو کیا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. ہاں، یہاں اکثر میں ایک بات بیان کرتا ہوں، یہ بھی توحید کی دلیل کے طور پر نوٹ کیجئے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان کا جو مزاج ہے کہ بزرگوں کی کرامت بیان کر کے ان بزرگوں کو اللہ کی صفت سے متصف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کا بھی رد ہوتا ہے. جادوگروں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ دیکھا تو حضرت موسیٰ کو نہیں کہا کہ ارے موسیٰ تو اتنے پہنچے ہوئے ہو، اتنے بڑے پیر ہو، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں، پیری مریدی اختیار کر لیتے ہیں، آپ کے تو ایسا ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو. ایسا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ سجدے میں گر گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، اور فرعون کے سامنے بلل اعلان اسلام کو قبول کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. آج ہم ڈرتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے. ٹی وی چینل پہ بہت سارے لوگ بولنے سے ڈرتے ہیں کہ ہاں یہ اسلام کا حکم ہے. یہ جادوگر انعام چاہتے تھے، ساری طرف سے فرعون اور اس کی طاقت سے گھرے ہوئے ہیں، کمزور ہیں، جانتے ہیں کہ ہم بہت کمزور ہیں، اور فرعون اگر ناراض ہو گیا تو ہم بچیں گے نہیں. لیکن جب فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دلیل دیکھ کر جان لیا کہ یہ حق ہے، تو بغیر کسی ڈر خوف کے فرعون کے سامنے کہا موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تیرے پر نہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ہم ایمان لائے. اور پھر اس پہ ڈٹ گئے. اس سورے میں دیکھیے، اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا کہ فرعون نے ان کی بات کو سننے کے بعد کیا کہا کہ ارے یہ تمہارا ان ھذا لمکر مکرتموہ، سورہ اعراف میں ہے، یہ تمہاری چال ہے جو تم نے مل جل کے بنائی تھی. اور کہا فرعون نے کہ یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تمہارا استاد ہے. جبکہ موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ ملے، اور فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا تھا اور کہا کہ تم زمین پر جو قبضہ کرنا چاہتے ہو، تمہاری یہ سازش ہے. جیسا کہ سیاست داں لوگ بیان دیتے ہیں، جہاں پھنستے ہیں بولتے ہیں میرے خلاف سازش ہے. تو فرعون نے بھی کہا کہ یہ سازش ہے، تم نے مکر کیا ہے، اور دراصل یہ تم سب ملی جلی تمہاری حرکت ہے. چنانچہ اس نے دھمکی دی کہ میں تم سب کو اس کی سزا یہ دوں گا کہ تم کو ہاتھ اور پیر کو، تمہارے ہاتھ اور پیر کو الٹی سمتوں سے کاٹ دوں گا، ادھر سے ہاتھ اور ادھر سے پیر، اور تم کو کھجور کے درختوں کے تنوں پر جو ہے تم کو سولی چڑھا دوں گا. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تم کو کھجور کے درختوں پر سولی چڑھا دوں گا. تو فرعونیوں نے، جادوگروں نے کیا کہا؟ جادوگر ڈر نہیں گئے کہ ارے ٹھیک ہے فرعون، ہم ٹھیک ہے واپس آتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. ہاں، ہم لوگ آج کل جیسے دیکھتے ہیں. تھوڑی دیر میں غور کیجئے اس واقعے پر، اس عبرت اور سبق پر. ایک تو یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں، موسیٰ کے رب کو مانا. اگر موسیٰ کا کام مانتے تو ایمان نہیں لاتے. ان کو یہ مانا انہوں نے کہ یہ اللہ کا کام ہے، اس لیے ایمان لائے. اور جب ایمان لائے تو کیسا ایمان لائے؟ فرعون دھمکی دے رہا ہے سر عام کے تمہیں سولی چڑھا دوں گا، ہاتھ پیر کٹوا دوں گا. تو اس نے یہاں بھی اور سورہ طٰہٰ میں ان کا بڑا واضح جواب ہے کہ اقض ما انت قاض انک تقضی، کہ تو زیادہ سے زیادہ اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کرے گا فرعون. ہاں، تجھے جو کرنا ہے کر لے. میں اس کا ترجمہ ہمارے یہاں کی زبان میں کرتا ہوں، جیسے ہمارے لڑتے ہیں نا، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. فرعون سے جادوگر کہہ رہے ہیں اور ڈٹے ہیں. یہ ہے حق کو قبول کرنے کے بعد ثابت قدمی اور اپنے موقف کو واضح طور سے پیش کرنا، چاہے دنیا کا نقصان ہو، جان جائے. اور جان دے دی انہوں نے. اسی طریقے سے اس سورے کے آخر میں بنی اسرائیل کے ایک فرقے کی مثال دی. 5-10 منٹ اور چلے گا نا انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں ہے، وقت زیادہ ہو رہا ہے، کچھ لوگ چلے گئے.
تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کے ایک طبقے کی اور مثال دی. وہ کیا کہ سنیچر کے دن جو سمندر کے کنارے بسنے والا ایک قبیلہ ان کا تھا بنی اسرائیل کا، ان سے کہا کہ سنیچر کے دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. اور پھر سورہ اعراف میں کہا کہ یہ ان کی آزمائش تھی کہ سنیچر کے دن منع تھا تو اس دن سمندر کی پانی کی سطح پر مچھلیاں خوب نظر آتی، اور جب سنیچر کا دن گزر جاتا یوم السبت چلا جاتا تو مچھلیاں غائب ہو جاتی. تو ان میں سے ایک گروہ نے یہ چالاکی نکالی. ہاں، ہمارے یہاں بھی کتاب الحیل ہے، ہیلوں کی کتاب، بہانے حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کے بہانے. ہاں، تو انہوں نے بھی ہیلا نکالا. اور پھر کیا کیا، وہ بھی بولنے کا آج کے زمانے میں ایسے لوگوں کو فقیہ بولتے ہیں لوگ. یہ فقیہ نہیں ہے، سرکش ہے. بہرحال انہوں نے جو ہے جال لگایا جمعہ کے دن، اور سنیچر کے دن مچھلیاں آئی پھنس گئیں، اتوار کے دن نکال لیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم سنیچر کے دن ہم نے شکار ہی نہیں کیا. اللہ رب العالمین کے ساتھ دھوکہ والا کام آج کل کتنے لوگ کرتے ہیں. کیسے میں زکوٰۃ بچا لوں، سود کو حلال بنانے کے لیے مولوی صاحب سے کیسے فتویٰ لے لوں، اپنی بہن کا حصہ مار لیا پھر اس کو جائز اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے سوال ایسا بنائے تو مفتی صاحب ایسا جواب دیں گے. ہاں، ایک سے ایک راستہ. مدرسے کے مولانا لوگ بتاتے ہیں، کہیں کہیں میں نے سنا، بہت حیرت ہوتی ہے کیسے جرت کرتے ہیں کہ بھائی جو غریبوں کا حق ہے قربانی کے چمڑوں کا، تو اب مدرسے میں لگانا ہے دوسرے مقامات پہ، اور یہ غریبوں کا حق ہے تو کیا کرنا، تو کسی غریب بچے کو دے دیا کہ آپ کو ہم نے مالک بنا دیا. تملیک کہا، بڑے بڑے مولانا لوگوں نے لکھا ہے یہ طریقہ، مالک بنا دیا. اب کہا کہ آپ کو مالک بنا دیا، اب آپ مدرسے کو واپس صدقہ کر دو. اب مدرسے کے لیے جائز ہو گیا. دلیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے، گوشت پک رہا تھا، کہا گوشت کی بو آ رہی ہے. حضرت عائشہ نے کہا کہ ہم نہیں کھا سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بریرہ جو ان کی آزاد کردہ کنیز تھی، لونڈی تھی، ہاں، کہا بریرہ کو یہ صدقے میں دیا گیا، اور اللہ کے رسول کے گھر والے صدقہ نہیں کھاتے تھے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ صدقہ اسے دیا گیا نا، تو صدقہ اس کو دیا گیا، اب وہ ہمیں کھلائے گی تو یہ ہدیہ ہوگا. آپ میں سے، ہم میں سے کوئی آدمی اگر زکوٰۃ کا مستحق ہے، اب ایک زکوٰۃ دینے والے نے فرض کیجئے مجھے زکوٰۃ دے دی، اب جب مجھے دے دی تو میں اس کا مالک ہو گیا نا، اب میرے لیے وہ خالص مال ہو گیا. اب میں اپنے گھر میں اس پیسے سے کچھ کھانا پکا رہا ہوں اور ایک امیر آدمی کو دعوت دے رہا ہوں، تو کیا اس کو کھانا جائز نہیں ہوگا؟ اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اب میرا اصل مال ہے تو وہ کھا سکتا ہے. تو اللہ کے رسول نے یہ سمجھایا. تو اب اس حدیث کی روشنی میں یہاں یہ ہیلا اختیار کیا گیا. مجھ سے ایک حنفی دوست نے پوچھا کہ ایسا میرے سامنے ہوا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا یہودیت ہے. میں نے یہی جواب دیا ہوں، اور میں غلط نہیں مانتا اسے. یہ شنیچر والا، چربی والا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا تو اس کی بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے. اللہ کے رسول نے کہا لعنت ہو ان پر. اللہ نے چربی کو حرام کیا تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت کھانے لگے. یہی ہے. تو اب میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ایک غریب بچے کو، طالب علم کو بلا کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ کو تملیک کر دی، مالک بنا دیا. اب وہ بچہ اگر بولے کہ میرے گھر میں پانی ٹپکتا ہے، بارش ہوتی ہے، تو میں ابا کے پاس بھیج دیتا ہوں، اس میں سے آپ نے 4 لاکھ دیا ہے، میں 3 لاکھ بھیج دیتا ہوں، تو بھیجنے دیں گے؟ کہا نہیں بھیجنے دیں گے. تو میں نے پھر کہا مالک کہاں بنایا؟ میں جس مال کا مالک ہوں، مسجد کے لوگ یا دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو میری مرضی ہوتی ہے، میں 100 روپیہ 1000 روپیہ دیتا ہوں، نہیں دیتا ہوں، کوئی مجھ سے کچھ نہیں کہتا، یہ میرے اختیار ہے نا. تو اب جب آپ نے کسی طالب کو مالک بنا دیا اس پیسے کا، تو اس کا اختیار دیتے ہیں کیا کہ آپ جہاں چاہو خرچ کرو، اپنے گھر والوں کو بھیج دو، اپنے لیے کوئی ضرورت کا سامان خرید لو، اپنے گھر کی مرمت کر لو؟ نہیں دیتے. اس کا مطلب آپ مالک نہیں بنا رہے ہو، آپ ہیلا کر رہے ہو. حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کے راستے اس طریقے سے لوگوں نے ڈھونڈے ہیں، اور یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. چنانچہ انہوں نے ایسا کیا تو ان 3 فرقوں میں ایک مومن ایجابی طریقہ اختیار کرنے والا مومن تھا، جس کا موقف اللہ کی فرمانبرداری اور اللہ کے حکم کی تعمیل تھا. چنانچہ اس نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی انجام دیا. جو اتوار جمعہ کو جال لگا کے اتوار کو نکال رہے تھے، انہیں منع کیا کہ ایسا مت کرو، یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، یہ غلط ہے. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی، انہوں نے اپنا حق ادا کیا ایمانی. اور دوسرا گروہ وہ تھا جو نافرمان اور فاسق تھا، انہوں نے اللہ کی حدود کے سلسلے میں جرات کی اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. تیسرا گروہ ایسا تھا جو سلبی تھا لیکن متردد تھا، نہ ادھر نہ ادھر. آج کے زمانے میں مصلحت والے، ہاں، دور اندیش، یہ ذہین ہے، جھنجھٹ میں نہیں پڑتے، اختلاف اور تفرقے میں نہیں پڑتے. غلط کو غلط بولنے سے تفرقہ ہوتا ہے ان کے نزدیک. تو کہا یہ تقیہ اللہ کے حکم کی اطاعت، امر اللہ فقط. اس نے اللہ کی اطاعت، حکم کی اطاعت تو کی، انہیں خود گناہ نہیں کیا، مچھلیاں نہیں پکڑی، لیکن
منع جو لوگ پکڑ رہے تھے ان کو منع کرنے سے گریز کیا کہ نہیں ہم منع نہیں کریں گے، ہم کیوں کریں، کیوں جھنجھٹ میں پڑے، دوسرے کے پھٹے میں کیوں ٹانگ ڈالیں۔ لیکن اس نے اصلاح کا اپنا فرض نہیں نبھایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے فرقے کی نجات کا ذکر کیا جس نے اصلاح کا فریضہ انجام دیا، اور جو فرقہ گناہ میں ملوث تھا اس کی ہلاکت اور عذاب کا ذکر کیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تیسرے فرقے اور گروہ کا کوئی ذکر نہیں کیا جو تردد میں مبتلا تھا۔ ہاں، اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بندر بنائے گئے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ان پر عذاب نہیں آیا، واللہ عالم۔ بہرحال جن لوگوں نے یہ نافرمانی کی تھی اللہ نے یہاں اور سورہ بقرہ میں ذکر کیا کہ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، کونوا قردۃ خاسئین، تم راندے ہوئے بندر بن جاؤ۔ ان کی شکل بندر کی بن گئی۔ اور کچھ لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں، بعض لوگوں سے میں نے سنا کہتے ہیں کہ بندر انہی کی نسل ہے۔ جی نہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ کہا تھا کہ یہ ان کی نسل ہو سکتی ہے، لیکن بعد میں آپ نے بتایا کہ اللہ نے بتا دیا کہ بندر، اللہ نے جس قوم کو اس طرح کا عذاب دیا، چہرہ بدل دیا، تو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، ان کو بندر بنایا گیا، پھر اس کے بعد 3 دن میں یہ ہلاک کر دیے گئے۔ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ اس عہد و پیمان کا ذکر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں سے آدم کی پیٹھ سے عالم ارواح میں لیا ان کو پیدا کرنے سے پہلے۔ ہاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں 172، 179 اور 205 ان آیتوں میں غفلت سے منع کیا کہ دیکھو اللہ نے تم سے عہد و پیمان لیا تھا۔ میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، جب تمہارے پروردگار نے آدم کے بیٹوں کی پیٹھوں سے ان کی ذریت کو نکالا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ اس کا کچھ لوگ معنی یہ کرتے ہیں کہ دنیا میں جو ایک کی نسل کے بعد دوسری آ رہی ہے وہ مراد ہے، یہ بھی ہے لیکن وہ بھی صحیح ہے کیونکہ صحیح حدیثوں اور صحابہ کے اقوال سے وہ ثابت ہے کہ آدم کی پیٹھ سے اللہ نے تمام روحوں کو نکالا، ان کو گواہ بنایا اور پوچھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں، کیوں نہیں، تو ہی ہے۔ پھر اللہ نے آگے کہا کہ یہ ہم نے اس لیے لیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہم غافل تھے، ہمیں معلوم نہیں تھا۔ توحید کا علم نہ ہونا دلیل اور بچانے کا ذریعہ قیامت کے دن نہیں بچے گا۔ اور آگے اللہ نے کہا کہ یہ بھی نہ کہہ سکو کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے اور ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، تو ان کی وجہ سے ہم نے بھی شرک کیا کہ باپ دادا کر رہے ہیں تو ہم نے بھی کیا، تو کیا ان کے عمل کی باطل پرستوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ تو اہل علم نے کہا کہ یہ 2 آیت میں اللہ نے کہا کہ عقیدے میں شرک کرنے والوں کے پاس ایک تو بے علمی کا، لا علمی کا عذر نہیں چلے گا، اور تقلید کا عذر نہیں چلے گا کہ باپ دادا کی بات مان رہے تھے تو ہم کو چھوڑ دیں، یہ دونوں عذر نہیں چلے گا، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اور پھر کہا کہ غافل نہ ہو، تو آگے کئی آیتوں میں سورہ اعراف میں غفلت کا ذکر کیا کہ تم غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ذکر کروں کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ آدم کی پیٹھ سے نکالا، عہد و پیمان لیا، آج کل تو ہمیں اس بات کا یہ بات یاد ہی نہیں ہے، یہ یاد ہی نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کے ہاں ہم سے عہد و پیمان لیا گیا تھا عالم ارواح میں۔ تو اس کے جواب میں علماء نے الگ الگ جوابات دیے ہیں۔ بڑا پیارا جواب یہ ہے کہ بھائی ہم میں سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں، جو نہیں بیٹھے ہیں وہ بھی سب جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ ہم ماں کے پیٹ میں تھے کہ نہیں تھے؟ ماں کے پیٹ میں تھے۔ یاد ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کوئی دن پیٹ میں درد ہو گیا تھا، کوئی دن چھینک وغیرہ آ گئی تھی، ہاتھ پیر میں درد ہو گیا تھا، ایسا کچھ یاد ہے؟ لیکن ماں کے پیٹ میں تھے بھی، یہ بات پکی ہے کیونکہ یہ پروسیجر ہے۔ اچھا یہ تو پکی ہے لیکن یاد نہیں ہے، تو کیا ہم اس کا انکار کرتے ہیں یاد نہ ہونے پہ؟ ایک دوم یہ کہ پیدا ہونے کے بعد ہم خود اچھی طرح نہیں جانتے کہ ہماری ماں اور باپ کون ہیں، لیکن دلائل، قرائن، گواہیاں اور بہت ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ تمہاری ماں یہ ہے، تمہارے ابا یہ ہیں، تو ہم اسے مانتے کہ نہیں مانتے؟ ایسے ہی جب ہم کو آدم کی پیٹھ سے نکال کر عہد و پیمان لیا گیا تو اب اللہ کا کلام بتا رہا ہے، اللہ کے پیغمبر اور رسول بتا رہے ہیں، انبیاء بتا رہے ہیں، سچی گواہیاں سامنے ہیں، تو ہمیں مان لینا چاہیے، ایک بات۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ ویسے ہی یاد رہتا ہے جیسے ہم کو روزانہ کے واقعات یاد رہتے ہیں، اگر یہ چیز ایسے ہی یاد رہتی تو دنیا میں ہمارا امتحان کیسے ہوتا؟ اب آدم علیہ السلام کے پیٹھ سے نکل کر جو ہم نے عہد و پیمان لیا ہے تو اس میں جو ہے اس کا اثر کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اہم باتیں، لمبی چوڑی بات کو بہت شارٹ میں بیان کر رہا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، توحید پر، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ توحید ہے، اسلام ہے۔ اس کے ماں باپ فابواہ یہودانہ اور ینصرانہ اور یمجسہ، اس کے ماں باپ اسے یہودی، نصرانی اور مجوسی بناتے ہیں۔ ماں باپ اپنا عقیدہ بچے کو سکھاتے ہیں، وہ عقیدہ لے کر وہ پیدا نہیں ہوا تھا، پیدا جو ہوا تھا
اسلام والا عقیدہ، توحید والا عقیدہ لے کر۔ علامہ ابن تیمیہ نے اس کو بھی کئی وجوہ سے بیان کیا کہ دنیا کا کوئی کتنا بڑا بھی انکار کرنے والا انسان ہو، کافر مشرک ہو، اس کے دل میں توحید ہے، اس لیے کہ اللہ نے توحید کی فطرت پر پیدا کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ توحید کی دلیل اچھے انداز میں دنیا کے کسی بھی انسان کو کے سامنے پیش کریں، وہ رد نہیں کر سکتا، نہیں مانے، توفیق نہ ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کا دل و دماغ اسے قبول کرتا ہے، قبول کرے گا۔ تو توحید کا اثر آدم علیہ السلام کے عہد و پیمان سے ہے۔ پھر اس کے بعد جو 3 آیتوں کا تذکرہ ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اس کے آخر میں بھی ہے کہ تم غافلین میں سے نہ ہو جاؤ۔ اور ایک آیت ہے اولئک کا کیا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ کون سے انسان اور جن ہیں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل تو ہے لیکن اس سے سوجھ بوجھ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں سے دیکھتے نہیں۔ اور ان کے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تو ہیں لیکن کان سے سنتے نہیں، یعنی حق کے قبول کرنے کے سلسلے میں آنکھ، کان، دل و دماغ کی صلاحیت کا استعمال نہیں کرتے۔ اللہ نے آگے کہا اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ آخری آیت میں کہا کہ یہی لوگ اولئک هم الغافلون، یہ لوگ غافلین ہیں، غفلت میں ہیں، اس لیے اپنی عقل کا استعمال کر کے توحید کو نہیں مان رہے ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یہ ایک۔ پھر اس کے بعد وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا، اپنے پروردگار کا اپنے دل میں عاجزی، گریہ زاری اور خفیہ طور سے ذکر کرو۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، اور قول میں کھلے طور سے جو کرتے ہیں اس سے ہٹ کر بھی، ہاں، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، صبح اور شام، وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غافلین میں سے نہ ہو جاؤ، یعنی غفلت سے بچنے کے لیے بار بار حکم دیا۔ سورت کے آخر میں اس کے کچھ جو ہے فوائد کو ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں، انہوں نے جو بات کہی میں اپنے الفاظ میں کہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں اور دیگر قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، بنی اسرائیل کا ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے؟ بار بار آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ تفصیل سے، سب سے زیادہ وضاحت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ طور پہ جانا، پھر جو ہے یہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو ابھی اہل سنیچر والوں کے ساتھ، اور مختلف موقعوں پر جادوگروں کے ساتھ آپ کا واقعہ اور دوسرے واقعات، کیوں بار بار اتنا تفصیل سے بیان کیا گیا؟ تو اس کی وجہ یہاں جو بتائی گئی ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل کے مختلف طبقات تھے اور ایک لمبا پیریڈ تھا، لمبا موقع تھا، اس میں مختلف حالات پیش آئے، قوموں کے اور الگ الگ علاقوں کے لوگ جو ہے الگ الگ واقعات سے دوچار ہوئے، اس لیے ہمارے لیے الگ الگ پہلوؤں سے اس میں نصیحت کے، عبرت کے اسباق موجود ہیں، اس لیے اسے زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ الگ الگ شکلیں سامنے آ جاتی ہیں، زندگی کے مختلف موڑ آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ بیان کیا، علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے علماء نے لکھا جو یہاں نہیں ہے، وہ یہ بیان کیا کہ آپ پوری تاریخ میں دیکھیں کہ کفر اور شرک میں سب سے زیادہ نمایاں اور طاقتور کردار نبھانے والا کافر جو گزرا ہے وہ فرعون تھا، اور اس کے مقابلے میں وہ فرعون تھا جس نے اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کو بنایا جو کلیم اللہ بنے۔ تو حق و باطل کے مارکے میں، جو اس کا مرکزی عنوان ہے، حق و باطل کے مارکے میں یہ پوری انسانی تاریخ میں سب سے نمایاں اور سرکش آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے آپ سے پہلے، اور پوری انسانیت میں اس کا مقابلہ کرنے والے اللہ کے رسول پیغمبر کلیم اللہ تھے، جو تیسرے نمبر پر انبیاء میں سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ کا درجہ ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی یہ اس لائق ہے کہ لوگوں کے لیے نصیحت کے طور پر پیش کیا جائے ان واقعات کو، اور عاشورہ کے دن کو اسی واقعے کو، اس انجام کو، فرعون کے انجام کو تازہ کرنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں جو فرعون ہے، کسی کو حکومت طاقت مل جاتی ہے، کمزوروں کو دباتے ہیں، عبادت گاہوں کو توڑتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ٹیکس لگاتے ہیں اور اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، ہاں، اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ وہ سبق لے میں کہ یہ فرعون جو گزرا ہے ان سے زیادہ، کہیں زیادہ طاقتور تھا، ان سے زیادہ اسباب تھے، دور کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن یہ زیادہ طاقتور تھا۔ تو ایسے کئی اسباب لوگوں نے بیان کیے جس کی وجہ سے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے مخاطب کا واقعہ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان کے لیے منکر کو دیکھنے کے بعد اس پر چپ رہنا جو ہے درست اور جائز نہیں ہے۔ اگر آپ کو طاقت ہے کہ آپ سمجھا سکتے ہیں، بدل سکتے ہیں، تو برائی کو دیکھ کر روکنا چاہیے، خاص طور سے ان لوگوں پر جو آپ کے ماتحت ہیں۔ آپ گھر میں بڑے ہیں، آپ کے بچے، آپ کی بیوی اگر غلط کر رہے ہیں تو اسے ٹوکنا، روکنا، اس کی اصلاح کرنا فرض ہے، لازم ہے، ورنہ آپ جواب دہ ہوں گے۔ یہ اپنے آپ کے ذمہ داری کو نبھانے اور اللہ کے جناب میں عذر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جب سنیچر والوں کے واقعے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جو لوگ منع کر رہے تھے ان سے ایک قوم نے کہا، امت نے، اس کی ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں سمجھا رہے ہو جن کو اللہ عذاب ہلاک کرنے والا ہے یا عذاب دینے والا ہے، اور مُعَذِّبَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ تو انہوں نے جو جواب دیا کہ ہم کیوں سمجھا رہے ہیں، قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہ اپنے رب کے پاس، تمہارے رب کے پاس معذرت کے طور پر، یعنی اگر وہ نہ سدھرے ہمارے لیے معذرت اور عذر ہو جائے گا، ہم بچ جائیں گے۔ یعنی آپ اگر کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، روک رہے ہیں، وہ مانے نہ مانے دو نمبر کی بات، پہلے یہ کہ آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، تو پہلی بات معذرت، اور دوسرا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہو سکتا ہے کہ وہ متقی بن جائے، سدھر جائے، یہ فائدہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ تو دو میں سے ایک فائدہ تو ضرور ملنا ہے، ہاں، اور اگر نہیں کیا تو پکڑ میں آئیں گے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 کے تحت انہوں نے کیا کہ جادوگر جو تھے انہوں نے اپنے احتیاط دور اندیشانہ اپنے موقف کے لیے، قطعی موقف کے لیے جو ہے احتیاط اور دور اندیشی کا کام لیتے ہوئے سجدہ کیا۔ جب جادوگروں نے ایمان لایا تو صرف زبانی بول سکتے تھے، لیکن ہم جو موقف ایمان والا اختیار کر رہے ہیں، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے انہوں نے اللہ کے لیے سجدہ بھی کیا، اپنے موقف کو بالکل کلیئر کیا۔ ہاں، اور سورہ مبارکہ انہوں نے ایک نقطہ بیان کیا کہ یہ سورہ اعراف کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کو مشروع کیا، آیت سجدہ ہے۔ اس سورے کے اختتام پر سجدہ مشروع ہے، کیوں؟ تاکہ اس سجدے کو کرتے ہوئے ہم جادوگروں کے سجدے کو یاد کریں، جادوگروں کے سجدے کو یاد کریں، اور یہ دماغ میں بٹھائیں کہ ظلم اور جبروت کے ڈر کر ہم اللہ کی عبادت کو ترک نہیں کر سکتے۔ ہاں، اور ان کا، جادوگروں کا اللہ کے سامنے جھک جانا، ان کی عاجزی اور بندگی کو یاد کریں کہ جب سچائی مل گئی تو کس طرح سے بغیر کسی ڈر کے انہوں نے اللہ کے سامنے سجدہ دیا۔ ایسے ہی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے سلسلے میں کوئی خوف نہ کھائیں۔ ہاں، چوتھی بات کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے تضرع، عاجزی، گریہ زاری کے ساتھ اور چھپ کر دعا نہیں کرتا، عبادت اور دعا جو اللہ سے نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اگر ہم روتے نہیں ہیں اللہ کے سامنے، اکیلے میں گڑ گڑائیے، روئیے، اگر ایسا نہیں کرتے جو کہ اس سورے میں کہا گیا ہے، تو وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اس میں آیت کریمہ ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین، آپ اللہ سے عاجزی، گریہ زاری کے ساتھ دعا کیجئے اور خفیہ طور پر۔ ہاں، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والے، معتدین کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا مطلب جو اس طرح دعا نہیں کرتا وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اور تضرع کا معنی ہوتا ہے ذلت اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، عاجزی، اور خفیہ یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو دوسروں کے کانوں تک پہنچانے سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ آخر میں ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ، کہ جب موسیٰ سے جو ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا، سکاتا، چپ ہونا، اور اس کے لیے عربی میں سکانا، ساکن ہو جانا، ٹھہر جانا، لیکن سکانا کی بجائے سکاتا کہا۔ گویا غصہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان پر، جس انسان پر غالب آتا ہے اس کو آرڈر دیتا ہے، ایسا کر، ایسا نہ کر، گویا اس کی طرف اشارہ ہے۔ اسی ضمن میں یہاں ذکر نہیں کیا گیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کی میقات پر طور میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ رب ارنی انظر الیک، کہ پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کی بنیاد پر مسلمانوں کے کچھ گمراہ فرقوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ اللہ کا دیدار یہاں بھی نہیں ہو سکتا، آخرت میں بھی نہیں، اور جنت میں بھی نہیں، جو بالکل غلط ہے۔ قرآن حدیث کی دلیلیں بتاتی ہے کہ محشر میں اور جنت میں اہل جنت اور مومنین اللہ کا دیدار کریں گے، یہ بالکل پختہ، واضح، صاف دلیلوں سے ثابت ہے۔ اور دلیل میں یہ آیت اور ایک دوسری آیت پیش کرتے ہیں۔ اس آیت کے سلسلے میں اہل علم نے جواب دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اس طرح سے کہ دنیا میں اس کی طاقت تمہیں نہیں ہے،
کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کہا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھیے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر میرے جلوے سے پہاڑ اپنی جگہ ٹک گیا، ٹھہر گیا، تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے پہاڑی کے سامنے تجلی کی، یہ سورہ اعراف کی آیتیں پڑھ رہا ہوں، فَلَمَّا تَجَلَّىٰ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، وہ اسے چور چور کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اہل علم نے کہا کہ جب اللہ سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط سوال کیا، یہ میں دیکھا نہیں جا سکتا۔ ابھی آپ نے پڑھا آج کی جو تراویح ہے اس میں سنا کہ کل کی شاید حضرت نوح علیہ السلام نے، آج ہی میں تھی، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے کہا کہ وہ میرا گھر والا ہے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ میرے اہل کو جو ہے بچائے گا۔ اللہ نے ان کو ڈانا کہ جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ، وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں تھا، برے عمل والا تھا۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سب کی سرزنش کی ڈانٹ دیا۔ تو یہاں حضرت موسیٰ سے یہ نہیں کہا کہ تم نے غلط سوال کیا، تم کو یہ نہیں بولنا چاہیے۔ اس کا مطلب حضرت موسیٰ کا سوال صحیح تھا، ایک۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ہم کہتے ہیں، بعض علماء نے مثال دی کہ اگر آپ کے پاس پتھر ہے کسی تھیلی میں اور کوئی کہے کہ یہ جو آپ کے پاس ہے مجھے کھلا دو، کہیں گے کہ کھانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہیں گے کہ تم کھا نہیں سکتے، بلکہ یہ کہو گے کھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے یا میں دیکھنے کی چیز نہیں ہوں، دیکھا نہیں جا سکتا، بلکہ کہ تم نہیں دیکھ سکتے، مطلب ابھی طاقت نہیں ہے۔ پھر کہا پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ ٹھہرا تو تم مجھے دیکھ سکو گے، اور اللہ نے پہاڑ کے سامنے تجلی کی۔ پہاڑ تو انسان سے، پہاڑ زیادہ افضل ہے یا انسان؟ پہاڑ زیادہ افضل ہے یا موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبر؟ تو اللہ نے جب پہاڑ کو اپنی تجلی دکھائی تو انسان کو کیوں نہیں دکھائے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ وہ قیامت میں ہوگا۔ اس طرح اسی آیت سے 5-6 وجوہ سے علماء نے بتایا کہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخرت میں اور جنت میں دیدار کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔